بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یسن رفع الیدین الا عند افتتاح کل صلاۃ۔ نماز کے طریقے میں صاحب کتاب یہ بتلا رہے تھے کہ دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح ہے سوائے چند باتوں کے۔ ایک یہ بتلائی تھی کہ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھا جائے گا، تسمیہ نہیں کہا جائے گا، اور فرمایا کہ ولا یسن رفع الیدین الا عند افتتاح کل صلاۃ، اور مسنون نہیں ہے ہاتھوں کا اٹھانا مگر ہر نماز کے افتتاح کے وقت، ہر نماز کے شروع کرنے کے وقت، اس وقت یعنی پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، رفع یدین کر سکتے ہیں، باقی رکعتوں میں رفع یدین مسنون نہیں ہے احناف کے نزدیک۔ اس پر تفصیلی دلائل انشاءاللہ العزیز ان قریب بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وعند تکبیر القنوت فی الوتر وتکبیرات الزوائد فی العیدین، اور یہ جو رفع یدین ہوگا ایک تو ہر نماز کے افتتاح کے وقت ہوگا، وعند تکبیر القنوت فی الوتر، اور وطر میں قنوت کی تکبیر کے وقت رفع یدین ہوگا، وتکبیرات الزوائد فی العیدین، اور دونوں عیدوں کی زائد تکبیرات کے وقت بھی رفع یدین ہوگا۔ وحین یر الکعبۃ، اور جب کعبہ دیکھے، اس کی تفصیل کتاب الحج میں بھی آئے گی۔ جب بھی کعبہ کی زیارت کرنے والا کعبہ کی زیارت کرے تو کعبے پر نظر پڑتی ہی وہ اپنے ہاتھ اٹھائے یعنی رفع یدین کرے۔ وحین یستلم، اور جب حجر اسود کو سلام کرے یعنی استلام جس کو کہا جاتا ہے، جب استلام کرے گا تو اس وقت بھی رفع یدین کرے گا۔ وَيَسْتَلِمُ، وَحِينَ يَسْتَلِمُ الْحَجْرَ الْأَسْوَدَ، اور اس وقت جب حجر اسود کو سلام کرے۔ وَحِينَ يَقُومُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اور جب صفا اور مروہ پر قیام کرے، کھڑا ہو۔ وحین یقوم علی الصفا والمروہ، جب صفا اور مروہ پر کھڑا ہو تو اس وقت رفع یدین کرے۔ وعند الوقوف بعرفۃ ومزدلفہ، اور عرفہ اور مزدلفہ کے وقوف کے وقت رفع یدین کرے۔ وبعد رمی الجمرۃ الاولی والوسطی، اور جمرہ کو یعنی جو شیطان ہوتے ہیں حاجیوں کے لیے، اولا اور وسطی کو، جمرہ اولا اور جمرہ وسطی کو کنکریاں مارنے کے بعد رفع یدین کرے۔ وعند التسبیح عقب الصلوات، اور نمازوں کے بعد تسبیح کے وقت رفع یدین کرے۔ وَإِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ، تو یہ صورتیں بتلائیں کہ ان صورتوں میں رفع یدین کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ سَجْدَةِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، اور جب فارغ ہو مرد من سجدہ یہ رکعت ثانیت، یہ سجدہ یہ اصل میں تھا سجدہ تین، چونکہ یہ مضاف بن رہا ہے تو نون اضافت کی وجہ سے تثنیہ کی گر گئی، سجدہ تے رہ گیا، سجدہ تین تھا، نون گر گئی، سجدہ تے رہ گیا۔ اب یہاں پر یا کو کسرہ دے دی گئی، کیونکہ اذا حرک ساکن حرک بالکسر، جب ساکن کو کسرہ دی جائے تو، جب ساکن کو حرکت دی جائے تو کسرہ کے ساتھ حرکت دی جاتی ہے۔ تو
یہاں سجدہ تا یہ رکعت ثانیت، اور جب فارغ ہو مرد دوسری رکعت کے دو سجدوں سے، دونوں سجدوں سے جب فارغ ہو دوسری رکعت کے، افترش رجلہ اليسریٰ، بچھا دے اپنا بایاں پاؤں، وجلس علیہا، اور اس پر بیٹھ جائے، ونصب یمناہ، اور اپنا رجلہ الیسریٰ بایاں پاؤں، الٹا پاؤں بچھا دے اور اس پر بیٹھ جائے، ونصب یمناہ، اور کھڑا کر دے اپنا دایاں پاؤں، ووجہ اصابعہا نحو القبلۃ، اور رخ کرے اپنی انگلیوں کا قبلہ کی طرف، یعنی جب دایاں پاؤں کھڑا کرے گا تو اس وقت انگلیوں کا جو رخ ہونا چاہیے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، ووضع یدیہ علی فخذیہ، اور رکھے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر، وبسط اصابعہ، اور ملائے اپنی انگلیوں کو، اور اس طرح اپنی رانوں پر رکھے کہ گھٹنوں کے قریب قریب ہوں، گھٹنوں کے ساتھ ہوں، بہت زیادہ پیچھے رانوں کی طرف نہ ہوں۔ والمرأۃ تتورق، اور عورت تورق کرے گی، یعنی یہ جو بیٹھنے کا دوسری رکعت کے دو سجدوں کے درمیان تشہد کی حالت میں بیٹھنے کا جو طریقہ بیان کیا، یہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ تورق کرے گی۔ تورق کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں۔ تورق یہ ہے کہ عورت اس طرح بیٹھے گی کہ اپنی سرین زمین پر لگا کر بیٹھے گی، اپنی ایک ران پر دوسری ران کو رکھے گی، اور اپنے پاؤں کو نیچے سے گزار دے گی، یہی اس کے لیے سنت ہے، یعنی عورت کے لیے اس طریقے کے ساتھ بیٹھنا سنت ہے، اس کو عربی میں تورق کہتے ہیں۔ وقرأ تشہد ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور پڑھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تشہد، یعنی احادیث میں جو تشہد ذکر کیے گئے ہیں، ایک ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تشہد، اور ایک ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تشہد۔ حضرت امام شافعی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد کو اختیار کرتے ہیں، اور جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول جو تشہد ہے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علینا۔ یہ تشہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور ہم جو پڑھتے ہیں یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول تشہد ہے، اور اس کو ترجیح اس وجہ سے بھی دی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ کو تھاما اور مجھے تشہد سکھایا، اس طرح تشہد سکھایا جس طرح مجھے قرآن سکھایا کرتے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل، کہیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جس طریقے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ تشہد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، اور احناف اسی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد کو اختیار کرتے ہیں۔ واشار بالمسبحۃ فی الشہادۃ، اور اشارہ کرے بالمسبحۃ، یعنی شہادت کی انگلی کے ساتھ، فی الشہادۃ، کلمہ شہادت، یرفعها عند النفی ویدعها عند الاثبات، اور کس طریقے کے ساتھ کرے گا، یعنی
کلمہ شہادت کے ساتھ کلمہ شہادت کے وقت شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کس طرح کرے گا، اس کی تفصیل پیچھے بھی گزر چکی. یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ یرفعها عند النفی، شہادت کی انگلی کو اٹھائے گا نفی کے وقت، اشہد اللہ، اللہ لا پر اٹھائے گا، وَيَدَعُهَا عِنْدَ الْإِثْبَاتِ، اور اللہ پر رکھ دے گا، اشہد اللہ الہ، اللہ پر رکھ دے گا، گرا دے گا. وَلَا يَزِيدُ عَلَى التَّشَهُّدِ فِي الْقُعُودِ الْأَوَّلِ، اور زائد نہیں کرے گا تشہد پر قعود اول میں، یعنی جب پہلی مرتبہ بیٹھا ہے اور وہ یعنی اس کے بعد بھی اس نے بیٹھنا ہے. مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز ہے اور 4 رکعت والی نماز میں پہلا یہ قعود کر رہا ہے، پہلی مرتبہ تشہد پڑھ رہا ہے، تو تشہد پر کوئی چیز زائد نہیں کرے گا، یعنی ورسولہ تک پڑھے گا. جب دوسری مرتبہ بیٹھے گا، چاہے شام کی نماز ہے، تیسری رکعت میں اس نے بیٹھنا ہے یا چوتھی رکعت میں اس نے بیٹھنا ہے، تو پھر تشہد پر زائد کرے گا. وہوا، اور وہ تشہد یہ ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ تمام قولی عبادتیں، والصلوات اور بدنی عبادتیں، والطیبات اور مالی عبادتیں، پیچھے ذکر کیا للہ اللہ کے لیے. تمام قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. اور یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معراج کی رات پہنچے تھے، تو وہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ عقیدت پیش فرمایا تھا. تو اس کے جواب میں، ان 3 چیزوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک، سلام ہو تجھ پر، سلامتی ہو تجھ پر، ایھا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 3 چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائی تھیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ان 3 چیزوں کے جواب میں 3 چیزیں عطا فرمائی. التحیات، یعنی قولی عبادتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، السلام علیکہ، آپ پر سلامتی. الصلوات، بدنی عبادتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رحمت اللہ، یعنی اللہ کی آپ پر رحمت. اور والطیبات، مالی عبادتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں. یعنی سلامتی قولی عبادتوں پر، رحمت بدنی عبادتوں پر، اور برکت مالی عبادتوں پر عطا فرما دی گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے ان بندوں پر جو نیک ہیں. اور یہ حضور نے کیوں ارشاد فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ انبیاء نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تھی کہ ہمیں بھی یاد رکھنا، تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے السلام علینا فرما کر انبیاء کا بھی ذکر کر دیا، وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کر اپنی امت کے نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور رحمت و برکت میں شامل فرما لیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب نماز کے دوران یہ اتحیات یا جو بھی سورہ فاتحہ ثنا وغیرہ پڑھا جائے تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں جو شخص بھی جتنا حضور کے ساتھ، جتنا توجہ کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یعنی خشوع اور خضوع یہی ہے کہ نماز کا ترجمہ انسان کو آنا چاہیے، اور نماز کے الفاظ ادا کرتے وقت اس کو نماز کے ترجمے پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ وقارا الفاتحۃ فیما بعد الاولیین، اور فاتحہ پڑھے ان رکعتوں میں بعد الاولیین جو پہلی دو کے بعد ہے، یعنی جب تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اب اگر صرف تیسری رکعت ہی پڑھنی ہے تو ایک میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور اگر دو پڑھنی ہے تو ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ثم جلسا، پھر بیٹھے، وقارا تشہد، اور تشہد پڑھے جو گزر گیا ہے، ثم صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر درود پڑھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ثم دعا بما یشبہ القرآن و سنت، پھر دعا مانگے بما یشبہ القرآن و سنت، جو قرآن اور سنت کے الفاظ کی، جو قرآن اور سنت کے الفاظ سے، یہاں پر بما یشبہ یعنی جو قرآن اور سنت کے مشابہ ہو سے مراد، یشبہ سے مراد یہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ قرآن کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی، قرآن کی مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی، یعنی ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے جو قرآن اور سنت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو ترجمہ کیا جائے گا ثم دعا بما یشبہ القرآن و سنت، پھر دعا مانگے ان الفاظ کے ساتھ جو قرآن اور سنت میں مذکور ہیں۔ ثم یسلم یمینا و یسارا، پھر سلام پھیرے دائیں اور بائیں، فیقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو تم پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، ناوین یہ نیت کرتے ہوئے، من معہ جو اس کے ساتھ ہیں، جو نمازی اس کے ساتھ ہیں، یعنی دائیں طرف والے جو نمازی ہیں تو نیت میں رکھے کہ ان پر سلامتی اور رحمت ہو، بائیں طرف جب سلام پھیرے تو بائیں طرف والے نمازیوں پر سلامتی کی نیت کرے، اور اگر منفرد ہے یا اسی طرح جماعت میں بھی ہے تو قوم کے ساتھ ساتھ اپنے محافظ فرشتوں کی بھی نیت کرے، کما تقدمہ جیسا کہ گزر چکا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نماز کا طریقہ بتلا دیا۔ اب اس تفصیلی طریقہ کار میں 3 جو مسائل ہیں، ایک رفع یدین جو احناف صرف نماز کے شروع میں کرتے ہیں، دوسرا آمین آہستہ سے کہنا، اور تیسرا قرات خلف الامام، امام کے پیچھے قرات نہ کرنا۔ اس پر انشاءاللہ العزیز اگلے جو 3-4 اسباق ہوں گے وہ انہی ابحاث پر مشتمل ہوں گے، اور احناف کے تفصیلی دلائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔